بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک اور ان کی آل پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود السلام۔ ہسٹوریکل ورلڈ ٹی وی کے معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ اللہ کے حکم سے خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کے اس ٹاپک سے پہلے ہم اپنے ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آج جتنے بھی انسان عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ خدا کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر آپ علیہ السلام کو ابو الانبیاء اور خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اکثر انبیاء کرام آپ علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ توریت اور انجیل میں بھی ان کے بارے میں مذکورہ ہے۔ توریت کی روح سے آپ علیہ السلام 2200 سال قبل مسیح عراق کے قصبہ ار میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام طارق لکھا گیا ہے، مگر قرآن پاک میں آزر کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ انجیل میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے اور تو بہت سی قوموں کا باپ ہوگا، اور تیرا نام ابراہیم نہیں بلکہ ابراہام ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے قوموں کا باپ بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت نمرود کے زمانہ میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے والد آزر بت تراش اور بت فروش تھے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرستی کے خلاف تھے۔ نمرود کو اس بات کی خبر ملی تو اپنے سامنے بلایا۔ آپ علیہ السلام نے اسے سجدہ نہ کیا۔ پوچھنے پر بتایا کہ میں اپنے پروردگار کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے پوچھا، تیرا پروردگار کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرا خدا وہ ہے جو مرد کو جان بخشتا ہے اور زندوں کو بے جان کرتا ہے، مشرق سے آفتاب نکالتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ نمرود نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس مقصد کے تحت 160 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور 120 گز اونچا ایک احاطہ بنوا کر اسے لکڑیوں سے بھر کر آگ لگا دی۔ آپ علیہ السلام کو ایک منجنیق کے ذریعے آگ کے الاؤ میں پھینکوا دیا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ آپ علیہ السلام پر سلامتی والی بن گئی اور گل و گلزار میں تبدیل ہو گئی۔ یہ دیکھ کر نمرود کی لڑکی آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، مگر ہامان کے بہکاوے پر نمرود ایمان نہ لایا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے کے لیے لشکر اکٹھا کیا۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے مچھروں کا لشکر بھیجا جسے نمرود کے سپاہیوں کا گوشت پوست تک کھا لیا، یہاں تک کہ ایک مچھر نمرود کے دماغ میں جا بیٹھا اور اس کے مغز کھانا شروع کر دیا۔ اس کی حرکت اسے تکلیف دیتی تھی، لیکن جب کوئی چیز سر پر مارتا تھا تو آرام محسوس کرتا۔ وہ 40 برس تک اسی عذاب میں مبتلا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کے ہمراہ مصر پہنچے۔ وہاں مصر کے بادشاہوں نے فرعون نے حضرت سارہ پر دست درازی کرنے کی 3 بار کوشش کی، مگر ہر بار آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ چنانچہ اس نے توبہ کر کے حضرت سارہ کو ایک کنیز ہاجرہ عطا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ اور کنیز ہاجرہ کے ہمراہ فلسطین سے ہوتے ہوئے شام پہنچ گئے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو شریعت سکھائی۔ آپ علیہ السلام نے خدا کی عبادت کے لیے جب ایک قبلہ کی دعا کی تو جبرائیل علیہ السلام نے بہشت سے ایک پتھر لا کر بیت المقدس کی جگہ رکھا۔ حضرت سارہ نے اپنی کنیز ہاجرہ آپ علیہ السلام کو بخش دی۔ اس کنیز کے وطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ نے جب فرزندگی کوشش کی تو اس کے وطن حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 روز تک متواتر خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہتا ہے اپنے بیٹے کو قربان کرو،
کیونکہ انہوں نے اس کی نظر مانی تھی۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کو خدا کی راہ پہ قربان کرنے کی کوشش کی، مگر جب حلق پر چھری پھیرنا چاہتے تھے تو حکم ربانی ہوا کہ ابراہیم نے اپنا خواب سچا کر کے دکھایا، اب اس کے عوض ایک مینڈا ذبح کرو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ایک مینڈا ذبح کیا، جس کے بعد قربانی کی رسم کا آغاز ہوا ہے، اور آج تک دنیا کے تمام مسلمان اس قربانی کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب تعمیر کعبہ کا حکم ہوا تو آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہمراہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ حضرت سارہ کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام نے ایک کینائی عورت سے نکاح کیا، جس کے بطن سے 6 لڑکے پیدا ہوئے۔ آج جتنے بھی انسان اس دنیا میں قربانی کر رہے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔